الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیوز کے اپڈیٹ کرنے میں درمیان میں تقریباً 3 ہفتے کا گیپ آ گیا تھا، اور اس گیپ کے متعلق میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گی۔ وہ کنفیوژن جو آپ کے ذہنوں میں بھی موجود تھی اور میرے ذہن میں بھی موجود تھی کہ حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے آپ کے امتحانات کے بارے میں عید کے بعد، اور اگر آپ کو پروموٹ کیا جاتا ہے تو اس صورت میں آپ کا تعلیمی سلسلہ کس طرح سے جاری رکھنا ہے، اور اگر امتحانات ہوں گے تو وہ کس طرح سے ہوں گے۔ اسی کنفیوژن کی وجہ سے ایک دفعہ میں نے اس کام میں تھوڑا گیپ دے دیا، اور اب آپ سب لوگوں کو جیسے کہ پتہ چل چکا ہے، بالکل کلیئر ہو چکی ہے پروموشن پالیسی۔ آپ لوگ جو فرسٹ ایئر کے لوگ تھے سیکنڈ ایئر میں آ چکے ہیں، اب آپ نے سیکنڈ ایئر کا سلیبس ہی پڑھنا ہے۔ اور اس طرح سے جو لوگ میٹرک کے ہیں ان کے پیپرز چیک ہوں گے، 90 ڈیز میں ان کا رزلٹ آ جائے گا، پھر وہ فرسٹ ایئر میں آ جائیں گے تو ان کے لیکچرز بھی دوبارہ کنٹینیو ہو جائیں گے، ان کا پہلا چیپٹر کمپلیٹ بھی ہو چکا ہے۔ ساتھ ساتھ جو اب ہمارے اے ڈی پی کا سیشن 1 تھا، جس کا ایگزام سرگودا یونیورسٹی نے لینا تھا، انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ لوگ 4th ایئر میں یعنی اے ڈی پی پارٹ 2 میں جو ہے پروموٹ کر دیے گئے ہیں، ان کے بھی پڑھانے کا سلسلہ چند ایک دن میں شروع کرنے والی ہوں۔ اور اب باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے، لیٹر ایشو کیا گیا ہے ڈائریکٹر صاحب کی طرف سے، پرنسپل صاحبہ کی طرف سے ہمیں انسٹرکشن ہے کہ ہم تمام ٹیچرز ہیں آن لائن اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ رابطے میں آئیں، زوم پوائنٹ ہو، واٹس ایپ گروپ ہو یا یوٹیوب چینلز ہو، کسی نہ کسی طریقے سے ہم آپ کے ساتھ تعلیمی سلسلے کو جوڑے رکھیں۔ اور چونکہ میں نے تو یوٹیوب چینل جو ہے پہلے سے بنا لیا تھا، لہٰذا میں اپنے تعلیمی سلسلے کو آپ کے ساتھ یہیں پہ جاری رکھوں گی۔ اور مزید یہ کہ آپ لوگ جو ہیں، چونکہ اسٹوڈنٹس کا آپس میں زیادہ رابطہ ہوتا ہے، میرے پاس سب کے فون نمبر لنکس نہیں ہیں، میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ میرے انٹر کے جو تمام اسٹوڈنٹس ہیں اپنی فرینڈس کو اس یوٹیوب چینل کا لنک آگے شیئر کریں۔ اور اس وقت جو فیس بک پہ ہمارے کالج کا جو پیج چل رہا ہے، اس پیج کے اوپر بھی پرنسپل صاحبہ نے یوٹیوب چینل میرے والے کا لنک شیئر کیا ہوا ہے، اور تمام اسٹوڈنٹس کو پیرنٹس کو کہا ہوا ہے کہ اس کو جوائن کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ کی سہولت کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ جو ہے اسٹوڈنٹس کا، وہ میں نے ڈیولپ کیا۔ وہ پہلے صرف اے ڈی پی کے اسٹوڈنٹس میرے اٹینڈ کر رہے تھے کیونکہ ان کے فون نمبرز میرے پاس تھے، مگر اب اس کا لنک میں آپ کے لیے یہاں شیئر کر دوں گی۔ اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی سوال پوچھنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو، تو آپ اس میں آڈیو میسیج اپنا جو ہے وہ چھوڑ دیا کریں، میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ رسپونڈ کرتی ہوں۔ جب بھی مجھے ٹائم ملے، تھوڑی سی تاخیر ہو سکتی ہے لیکن میں سب اسٹوڈنٹس کو رسپانس ضرور کر رہی ہوں۔ اس چینل کو آپ نے خود سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، اور اس کے ساتھ اس کا لنک شیئر کریں، اپنی فرینڈس کو بتائیں، میسیج کریں ان کو، اور بیل آئیکن کو پریس رکھیں تاکہ آپ کے لیکچرز کا سلسلہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کرتی جاؤں آپ کو پتہ چل جائے، اور تعلیمی سلسلے میں کوئی مزید رکاوٹ جو ہے وہ نہ آئے۔ تو ہمارے آتے ہیں ہم آج کے ٹاپک کی طرف۔ ہمارے آج کا ٹاپک جو ہے وہ 3 ٹاپکس ہیں چھوٹے چھوٹے، جن میں صرف کلیئرٹی جو ہے اگر آپ کو ہوگی تو آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہوگی، اور لیکچر کے اینڈ پہ میں اس ٹاپک کے جو شارٹ کوسچن ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ مکتب، مدارس اور جامعات۔ مکتب کیا ہے؟ مکتب بنیادی طور پر عربی زبان کا ایک لفظ ہے، جس کے لفظی معنی اگر دیکھیں تو لکھنے کی جگہ یا لکھنے کی میز، لکھنے کی ٹیبل۔ مکتب کا لفظ عموماً استعمال کیا جاتا تھا قدیم زمانے میں ابتدائی تعلیم کے ایسے مدارس جہاں پہ طلباء کو لکھنے کا فن سکھایا جاتا تھا۔ اس کو نوٹ کیجئے گا، پڑھنے سے زیادہ لکھنے کو فوکس اس میں کیا جاتا تھا، اور یہ جو مکاتب تھے عموماً اساتذہ کے گھر یا مساجد میں ہی قائم کیے جاتے تھے۔ مکاتب کے جو اساتذہ تھے ان کو معلم کہا جاتا تھا۔ نمبر 2 پہ ہے مدارس۔ مدارس جمع ہے مدرسہ کی، جس کے معنی ہے درس کی جگہ۔ درس کے معنی کیا ہے؟ سبق کے، یعنی درس یا سبق یا پڑھنے کی جگہ کو ہم مدارس یا مدرسہ کہتے ہیں، اور ان میں پڑھانے والے اساتذہ کو مدرس کہا جاتا تھا۔ ان کی ضرورت تب پیش آتی تھی جب بچے مکتب کی تعلیم مکمل کر چکے ہوتے تھے، اور عموماً یہ مساجد سے باہر مختلف جگہوں پر قائم کیے جاتے تھے، اور یہاں پر باقاعدہ سائنس اور فلسفہ اور اس کے ساتھ مختلف زبانیں سکھائی جاتی تھیں۔ مدارس کے اساتذہ کی باقاعدہ تنخواہیں جو ہیں متعین کی جاتی تھی، اور اسٹوڈنٹس کے لیے مختلف نوعیت کے اسکالرشپس ہوتے تھے۔ نمبر 3 پر ہے جامعات۔ جامعہ سے کی جمع جامعات یا یونیورسٹی کا درجہ پرانے زمانے میں قرون وسطیٰ میں اعلیٰ درجے کی درسگاہوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، جیسے آج کل ہم یونیورسٹی کہتے ہیں، اسی کا متبادل جامعات ہیں۔ نظامیہ بغداد اور دوسرے شہروں میں جو قائم ہونے والی درسگاہیں تھیں وہ اسی درجے کی تھیں۔ مستنصر باللہ کا نام بہت مشہور ہے، جس نے 1233 میں نظامیہ بغداد کے مقابلے میں ایک اعلیٰ درجے کی درسگاہ قائم کی، جسے اس نے جامعہ مستنصریہ کا نام دیا۔
اس میں نظامیہ بغداد کے مقابلے میں زیادہ ڈپارٹمنٹس کھولے گئے، زیادہ سبجیکٹس انٹروڈیوس کروائے گئے، اس کی عمارت بہت بڑی بنائی گئی تھی، اساتذہ کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے بے تحاشا سہولتیں اس زمانے کے حساب سے اکٹھی کی گئیں، اور طالب علموں کو پڑھنے کے لیے جو تھی کاغذ، دوات، قلم، اور چونکہ بجلی تو نہیں ہوتی تھی تو جو چراغ وہ استعمال کرتے تھے وہ، اور چراغ میں ڈالنے کے لیے زیتون کا تیل اور کاغذ تک جو ہے طلباء کو فراہم جو ہے مفت کیا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ رہائش بھی اور خوراک بھی، اور ساتھ ساتھ جو ذہین طالب علم تھے یا مستحق طالب علم مختلف کیٹیگریز کے اسکالرشپ بھی تھے۔ یعنی اتنی تعلیمی سہولتیں اور اتنے زیادہ بڑے پیمانے پر شاید ہم آج بھی اگر سوچیں یونیورسٹی لیول پر تو ناممکن نظر آتا ہے۔ ایک بہت مشہور یونیورسٹی جو اس وقت بھی بہت مشہور ہے، جامعہ ازہر، قائم ہے 9ویں صدی عیسوی میں قائم کی گئی۔ یہ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے اور آج بھی اپنی شہرت رکھتی ہے۔ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے ہزاروں طلباء اس زمانے میں یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ میں یہاں پر ایک بات جو اپنے اسٹوڈنٹس کو کہنا چاہتی ہوں، جس پہ آپ کو بجائے طبع فخر کرنا چاہیے، تکبر نہیں فخر کرنا چاہیے، کہ مسلمان 9ویں صدی عیسوی میں اتنی بڑی یونیورسٹی بنا چکے تھے کہ یورپ کے لوگ وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، اور آج ہم لوگ اپنی جامعات کے مقابلے میں آکسفورڈ اور کیمبرج اور ہارورڈ یونیورسٹیوں کے نام لے کر اپنا اساس کمتری جہاں دور کرتے ہیں وہاں اپنا اساس کمتری آگے شفٹ بھی اپنی اسٹوڈنٹس میں کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی سنہری تاریخ کو بھی طالب علموں تک پہنچانا چاہیے کہ کبھی ہم جامعہ ازہر جیسی اور مستنصر باللہ کی جامعہ مستنصریہ جیسے اداروں کے بھی مالک تھے، اور علم کا نور پھیلانے والے یورپ میں مسلمان ہی تھے۔ اندلس میں باقاعدہ اسلامی تعلیم کا آغاز 10ویں صدی عیسوی میں ہوا۔ اس کے علاوہ کرتبہ، غرناطہ، تلیطلا، اشبیلیہ اس کے مراکز تھے۔ یہ نام تھوڑے مختلف ان علاقوں کے لینگویج میں، اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے بچوں، اور اس کو مشکل نہیں سمجھنا، تھوڑا سا توجہ سے 1-2 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کی زبان پر رواں ہو جائیں گے۔ یورپ کے طلباء نے ان شہروں میں قائم یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کی، اور یورپ میں علمی احیاء کا مطلب ہوتا ہے علم کا نئے سرے سے آغاز جو ہے انہی یونیورسٹیوں کی وجہ سے، مسلمانوں کے قائم کردہ درسگاہوں کی وجہ سے ہوا۔ برصغیر میں جب ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں کی آمد، جہاں پہ 1712 میں محمد بن قاسم، جس کو آپ سارے جانتے ہوں گے، مطالعہ پاکستان میں بھی آپ نے پڑھا ہوا ہوگا، کہ فتح سندھ سے ہوئی، جو طریقہ ہے تعلیم اور نصاب عرب میں مروج تھا اس وقت، اس کے مطابق یہاں بھی تعلیم کی اشاعت شروع ہو گئی، اور بعد میں سلطان محمود غزنوی پھر اس کے جانشینوں کے عہد میں مکاتب اور مدارس مسلسل قائم ہوتے رہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہمارا یہ چھوٹا سا آج کا شارٹ سا ٹاپک تھا کہ جامعات، مدارس اور مکتب، یہ مکمل ہو گیا۔ اگلا باقاعدہ جو فل ایک ٹاپک ہے وہ اس کی الگ سے میں ویڈیو بناؤں گی اور وہ اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ، لیکن اس میں شارٹ کوسچن آتا ہے لازمی، وہ ہے کہ مکتب سے کیا مراد ہے، مدرسہ کس کی جمع ہے، مدرسے کا معنی کیا ہے۔ جامعات میں سے 2-3 بڑے مشہور کوسچن ہیں جو تقریباً سمجھیں کمپلسری کیا تک ہر سال آتے ہیں، کہ جامعہ مستنصریہ سے کیا مراد ہے، جامعہ مستنصریہ پر نوٹ لکھیں، مستنصر باللہ کون تھا، اس نے کون سی جامعہ قائم کی تھی، اور اس کے علاوہ جامعہ ازہر کے بارے میں آتا ہے اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جامعہ مستنصریہ میں جو سہولیات تھی اسٹوڈنٹس کے لیے اقامتی درسگاہ کے طور پر وہ پوچھ لی جاتی ہیں، تو جس میں سے تقریباً 10 کے قریب جو ہے وہ شارٹ کوسچن بنتے ہیں۔ ان کو آپ نے ہائی لائٹ کر لینا ہے، پوائنٹ آؤٹ کر کے الگ سے رکھ لینا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ چاہیں تو دیکھ سکتی ہیں، اور اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو واٹس ایپ کا جو لنک نیچے ڈسکرپشن میں دینے لگی ہوں اس میں دے دیجیے گا، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس کا رسپانس کروں گی۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اللہ حافظ۔